بسم الله الرحمن الرحيم. عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے. دین دوسروں کی بلائی اور خیر چاہنے کا نام ہے. خیر خواہی کسے کہتے ہیں؟ دوسرے کا بھلا چاہنا، دوسرے کی خیر چاہنا. ایک جملے میں اور ایک مختصر لفظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی پوری تفصیل کو ایک لفظ میں بند کر دیا. اگر میں چاہتا ہوں کہ میرے اندر کتنا دین ہے تو آسان سی بات ہے کہ میں خیر خواہی دیکھ لوں کہ میرے اندر خیر خواہی کا جذبہ کتنا ہے، میں دوسروں کی خیر اور بھلائی کتنی چاہتا ہوں. یہ تو نہیں ہے کہ میری بھلائی سب اپنے لیے ہی ہے. میں اگر خیر چاہتا ہوں، بھلائی چاہتا ہوں، اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں تو اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، دوسروں کے لیے خیر کا جذبہ میرے دل میں کتنا موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کا پتہ تب چلے گا. پوری دنیا میں اسلام جو پھیلا ہے نا، اس پر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، معاملات اور اخلاق کی وجہ سے. لیکن معاملات اور اخلاق کے پیچھے بھی معاملات کب ٹھیک ہوتے ہیں، اخلاق کب ٹھیک ہوتے ہیں؟ جب خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے. دوسروں کی بھلائی آپ چاہیں گے نا تو آپ کے اخلاق ان سے خود ٹھیک ہو جائیں گے. آپ دوسروں کی خیر چاہیں گے تو آپ کے معاملات ان کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے. اگر آپ ان کی خیر نہیں چاہتے، آپ کی خیر صرف اپنے لیے ہے، تو پھر کبھی بھی آپ کے اخلاق اوروں سے ٹھیک نہیں ہو سکتے، آپ کے معاملات اوروں سے ٹھیک نہیں ہو سکتے. آج ضرورت ہے ہمیں کہ ہم اس راستے پہ چلیں جس راستے پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے تھے. اور آپ نے اپنے تو اپنے ہیں، کافروں کے لیے خیر خواہی کا کیا جذبہ رکھا تھا. سفر طائف دیکھ لیجئے، عبد یالیل کے بیٹوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین مذاق اڑایا. آپ ان کے لیے دنیا کی سب سے بڑی دولت کا ہدیہ اور تحفہ لے کر گئے، ایمان اور ہدایت کی طرف بلایا. اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں. بغیر لالچ کے گئے، بغیر کچھ طلب کیے گئے، اور مکہ مکرمہ سے اکیلے چل کے گئے طائف میں. اور وہاں ان سرداروں نے آپ کا جو مذاق اڑایا ہے نا، وہ ایک بڑا ہی بھیانک ہے. انہیں کہا کہ اللہ کو آپ سے بہتر کوئی نہیں ملا تھا، اس کو نبی بنا دیتا. آپ سے بڑا اور کوئی نہیں تھا مکہ اور طائف میں. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اگر اللہ نے قرآن اتارنا ہی تھا تو یہ جو دو بستیاں ہیں، دو شہر ہیں، طائف اور مکہ، اس میں اللہ کو کوئی بڑا آدمی نہیں ملا تھا کہ آپ جیسے یتیم کو نبی بنا کے بھیج دیا. ایسا مذاق اڑایا. پھر پاگلوں کو اور بچوں کو پتھر دے کے پیچھے لگایا. کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی برا بلا کہہ رہا ہے، کوئی پتھر برسا رہا ہے. سر مبارک سے لے کے پاؤں تک خون خون خون. آپ کے جوتے جو تھے وہ خون سے بھر گئے. آپ علیہ السلام نے خود فرمایا، ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے پوچھا کہ احد سے بھی زیادہ سخت دن آپ کی زندگی میں کوئی آیا تھا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، جب طائف کی وادی میں عبد یالیل کے بیٹوں نے بچوں کو اور پاگلوں کو پتھر دے کے میرے پیچھے لگایا تھا، وہ بہت سخت دن تھا. پورا جسم خون سے بھرا ہوا. اور آپ نے فرمایا وادی آئی قرن الثعالب. وادی قرن الثعالب میں پہنچ کے مجھے تھوڑا سا ہوش آیا تھا. اور پھر وہاں پہ بادلوں کا فرشتہ آیا، سمندر کا فرشتہ آیا، ہواؤں کا فرشتہ آیا، زمین کا فرشتہ آیا.
اگر آپ چاہیں تو اخشبین، یہ دو پہاڑ ہیں، جبل ابو قبیس جو مکہ مکرمہ میں ہے، اور قوقعان کے یہ پہاڑ، یہ دونوں ہم ان کو ٹکرائیں اور بیچ میں اس قوم کو پیس کر کے رکھ دیں اگر آپ کہیں تو، سمندر کی ایک لہر اٹھے اور انہیں ڈبو کے غرق کر دے، ہوائیں چلے اور قوم عاد کی طرح اٹھا کے ان کو ختم کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے جذبہ خیر خواہی کا اظہار کس انداز سے فرمایا؟ آپ ذرا سوچئے تو صحیح، ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ اے اللہ تباہ کرتے ان کی نسلوں کو، ان کی بستیوں کو اجاڑ دے تاکہ بعد کے لوگوں کے لیے عبرت بن جائے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا فرمائی؟ نہیں، ضرورت نہیں ہے ہواؤں کے فرشتوں کو انہیں اڑانے کی، سمندر کے فرشتوں کو لہر میں ڈبونے کی، پہاڑوں کے فرشتوں کو ان کے پیسنے کی، میری طرف سے اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، انہیں معلوم نہیں ہے کہ میں کون ہوں۔ اب سورہ یاسین پڑھیے۔ حبیب نجار ایک بڑھئی ہے، کارپینٹر ہے، اور اسے قوم نے قتل کیا اور بدترین انداز سے شہید کیا۔ اس بیچارے کا کیا قصور تھا؟ اس نے اتنی بات کی تھی نا، یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم ان پیغمبروں کی اتباع کرو، ان کے پیچھے چلو، اتبعوا من لا يسألكم اجرا، ان کے پیچھے چلو جو تم سے کوئی اجرت، کوئی اجر، کوئی بدلہ نہیں مانگتے، وہم مہتدون، اور وہ خود ہدایت یافتہ ہیں، تمہیں بھی ہدایت کے راستے پہ لانا چاہتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ قوم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، شہید کیا، اور شہادت کے ساتھ ادھر جسم سے روح الگ ہوئی، اللہ نے جنت میں داخل کیا۔ جنت میں داخل ہوتے ہی قرآن اس منظر کو پیش کرتا ہے۔ قرآن مجید کی عظیم سورت ہے سورہ یاسین، جس کو آپ علیہ السلام نے قرآن کا دل کہا ہے۔ دل پورے بدن میں سب سے بڑا ایک عضو ہے۔ آنکھ کے بغیر انسان جی سکتا ہے، کان، ناک کے بغیر، زبان کے بغیر، ہاتھ کے بغیر، جسم کے کسی عضو کے بغیر انسان جی سکتا ہے، زندہ رہ سکتا ہے، لیکن دل کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا۔ اس قرآن مجید کے دل میں تذکرہ ہے اس حبیب نجار کا، اس شہید اور مظلوم شہید کا، جسے اللہ نے جب جنت میں داخل کیا تو اس کی تمنا ہے، قال یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جائے اللہ نے میرے ساتھ کیا اکرام کا معاملہ کیا ہے۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اللہ نے جس وجہ سے مجھے مغفرت کر کے معاف کر دیا، بخشش کر دی اور مجھے عزت سے نوازا، انہیں پتہ چل جائے کاش کہ۔ یا اللہ، دین ایک ایسی خوبصورت چیز ہے، اللہ کی قسم، آپ کا باپ آپ کے لیے اتنا زیادہ نہیں رو سکتا، آپ کا بھائی اور آپ کی اولاد، آپ کی بیوی آپ کے لیے اتنی خیر خواہ نہیں ہو سکتی جتنا اس آدمی کا دل جس کے دل میں دین ہو، اللہ کی محبت، تو وہ آپ کے لیے خیر خواہ ہو سکتا ہے۔ شہادت سے پہلے بھی خیر خواہی کی نا، اے میری قوم اتباع کرو پیغمبروں کی۔ شہادت کے بعد جنت میں جانے کے بعد بھی کیا تمنا ہے؟ کاش میری قوم کو پتہ چل جائے اور یہ سدھر جائے۔ ایسے کوئی خیر خواہ پیدا کر سکتے ہیں؟ اور اگر اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، پیچھے انہوں نے ظلم کیا، نہیں، کاش ان کی آنکھیں کھل جائیں، انہیں پتہ چل جائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر خواہی بتائی ہمیں کہ لوگ آپ کے ساتھ جو کر رہے ہیں، مسلمان تو مسلمان ہے، کافر جو کر رہے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کا ظرف یہی ہے، آپ کا ظرف وہ ہونا چاہیے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی ہونے کی حیثیت سے مسلمان کا ظرف ہوتا ہے۔ آپ نے دل کو بڑا کرنا ہے، اور اس کے اثرات دنیا میں نظر بھی آتے ہیں۔ رات کو ختم قرآن کے پروگرام میں گیا، بیٹھا کرسی پر، خطبہ پڑھا، قرآن کی آیت پڑھی، دوسری آیت پڑھی، حدیث مبارک پڑھی، سامنے ایک نوجوان ہنس رہا ہے اور مسلسل ہنس رہا ہے۔ ہنسنے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو ویسے ہی آدمی خوشی سے ہنستا ہے، ایک شرارت سے ہنستا ہے، ایسے کرتا ہے، وہ ساتھی کو کہہ رہا ہے ایسے کرتا ہے، ادھر دیکھو، تو ایک غصہ آیا طبیعت کے اندر۔ آپ خود سوچ لیجئے، جب کوئی پڑھا رہا ہو اور ممبر پہ بیٹھا بات کر رہا ہو، نیچے کوئی کھیل رہا ہو اور وہ مذاق بھی آپ کا اڑا رہا ہو، تو کیا ہوتا ہے پھر؟ دل کرتا ہے کہ بس کرو یہ گفتگو۔
غصہ آیا شدید، دل ہی دل میں درود شریف پڑھا، اس لیے کہ اس درود شریف کی خصوصیات میں سے یہ کہ آپ کے دل میں نرمی پیدا کرتا ہے، دل ہی دل میں۔ اور بڑے جذبات کے ساتھ یہ کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے۔ جو ساتھی ہمارے تھے رات کو کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، لیکن یہ ہنسنے کی جگہ نہیں ہے، تھوڑا غور کیجئے بس۔ یہ ایک خیر خواہی کا جذبہ اللہ نے زبان سے نکالا، نہ چاہتے ہوئے تھوڑا کنٹرول کر کے نکلا۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آخر تک سب پر میری نظر تھی، سب سے زیادہ توجہ کے ساتھ وہ نوجوان بیٹھا رہا۔ تھوڑا سا ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس احد کے میدان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی ہوا، دندان مبارک سامنے کے 2 شہید ہوئے، خون نکلا جسم سے، اور آپ نے فرمایا یہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے پیغمبر کے سر کو زخمی کر کے، دانت شہید کر کے خون میں نہلا دیا ہو، یہ قوم کب کامیاب ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ دل کے جذبات تھے۔ کبھی ہوتا ہے انسان گلہ کرتا ہے، اپنوں سے کرتا ہے، اور وہ ہونا چاہیے، ورنہ گلہ اندر چھپا رہے تو انسان کیا ہو جاتا ہے؟ خود بھی بیمار ہو جاتا ہے، اور وہ بیماری جو سامنے ہوتی ہے وہ بھی باقی رہتی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اظہار ہونا چاہیے کبھی، لیکن اظہار نفرت کے لیے نہیں ہونا چاہیے، اظہار اصلاح کی نیت سے ہونا چاہیے۔ اگر کہیں سختی ہو بھی جائے تو اس کے پیچھے کیا ہو؟ اس کے پیچھے خیر خواہی ہو، نفرت نہ ہو، بغض و عداوت نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کیا یہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے پیغمبر کا خون بہایا ہو، لیکن ساتھ ہی فرمایا اے اللہ میری اس قوم کو معاف بھی فرما اور اللہ انہیں ہدایت بھی عطا فرما۔ تو آج جو دشمن بن کے احد کے میدان میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہانے کے لیے خون کے پیاسے بن کے کھڑے ہیں، انہی میں سے بعض لوگ جا کے سن 8 ہجری میں مکہ کے فتح ہوتے ہوئے مسلمان ہو گئے۔ خیر خواہی رکھی آپ۔ پھر غزوہ طائف ہوا فتح مکہ کے بعد سن 8 ہجری میں۔ اس غزوہ طائف میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمارے اوپر طائف کے لوگوں نے، بنو ثقیف نے تیر برسائے، اور اس تیروں میں آگ تھی۔ جب وہ آ کے لگتے تھے ہم جل گئے، تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو جل گئے ہیں، بنو ثقیف کے تیر کھا کھا کے ہم جل گئے، زخمی ہو گئے، ان کے لیے بد دعا فرمایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے فرمایا اے اللہ ان بنو ثقیف کو ہدایت عطا فرما۔ لاؤ نہ کوئی ایسی مثال جہاں سامنے دشمن کھڑا ہے اور آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے، آپ کا وجود مٹانا چاہتا ہے، اور آپ اپنے اللہ سے اس کے لیے دنیا کی سب سے قیمتی چیز مانگ رہے ہیں، اللہ اسے ہدایت دے دے۔ پیسہ مال یہ کیا چیز ہے؟ سب سے قیمتی چیز اللہ کے خزانے میں ہدایت اور ایمان اور اسلام ہے۔ اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، یعنی آپ کے خزانے میں سب سے قیمتی جو چیز ہے نا اللہ ان کو عطا فرما۔ کن کو؟ جو آپ کو مٹانا چاہتے ہیں، آپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ دین خیر خواہی کا نام ہے، یاد رکھیے جہاں خیر خواہی نہیں وہاں دین نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور آج بھی دیکھ لیجئے تھکا ہوا دور ہے امت کا، مادہ پرستی کا دور ہے، دنیا پرستی کا دور ہے، مال و دولت کی محبت کا دور ہے، بھائی اپنے بھائی کو بھول چکا ہے، رشتوں کا تقدس پامال ہو چکا ہے، باپ بھی بیٹوں سے محبت تب کرتا ہے جب وہ مال کمانے والے ہوں، ورنہ بوجھ سمجھ کے گھر سے نکال دیتا ہے، اور اولاد بھی ماں باپ سے تب محبت کرتی ہے جب تک وہ کما کے دینے والے ہوتے ہیں۔ 3 دن قبل میں نے باپ اور بیٹوں کے بیچ میں صلح کروائی، ظہر سے لے کے عصر تک بیٹھ کے، کوئی گلہ نہیں تھا سوائے اس کے۔ باپ کہتا ہے 78 سال میری عمر ہے، 78 سال میں 40 سال سے زیادہ عرصہ مکہ مکرمہ میں سعودی عرب میں گزارا، بچوں کو لا کے کھلایا، تعلیمیں دلوائیں، ڈاکٹر بنایا، ایک کو انجینئر بنایا، ایک کو اپنے ساتھ سعودی عرب میں رکھا، 45 سال محنت کی، آج میری عمر 78 سال ہو چکی ہے، بات کرتا ہوں بیٹا کہتا ہے تو پاگل ہے بات نہ کر، اولاد کہتی ہے
تو پاگل ہے، اسے باندھ دو زنجیروں کے ساتھ، رسیوں کے ساتھ۔ وہ باپ سر اس نے مارا کھڑکی کے ساتھ اور سر میں 18 ٹانکے لگے۔ 3 دن قبل کی بات کر رہا ہوں اور اس جگہ کی بات کر رہا ہوں اور اپنے ساتھ پیش ہوئے واقعے کی بات کر رہا ہوں۔ باپ رویا کہ میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اپنے بیٹوں کی خدمت میں، لیکن اولاد آج کیا کرتی ہے؟ زندگی میں اس بوڑھے باپ کو کہتی ہے نکل جا اوزم دے کورنا، نکل جاؤ ہمارے گھر سے، تم پاگل ہو، ہر وقت ہمیں ڈانٹتے رہتے ہو بچوں کے سامنے، بیوی کے سامنے، ہم تمہیں نہیں پال سکتے، جاؤ بھیک مانگو، کچھ بھی کرو۔ وہ باپ رو رہا تھا، استاد جی آپ کچھ فیصلہ کیجئے، میں 78 سال کی عمر میں کدھر جاؤں، کس سے مانگوں؟ میں لوگوں کو کھلایا کرتا تھا، آج میرے ساتھ اولاد یہ کر رہی ہے۔ اولاد اپنے ماں باپ کو بوجھ سمجھتی ہے اگر ماں باپ کے پاس کچھ نہ ہو۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں اولاد اپنے ماں باپ سے اپنے نام پہ سب کچھ ٹرانسفر کروانے کے بعد پھر کیا کرتی ہے؟ دعائیں کرتی ہے کہ اللہ اسے اٹھا لے۔ اس کے سامنے کہتی ہے، ایک بوڑھے باپ کو 2 بیٹے اٹھا کے لے کے گئے قبرستان میں، کہا آؤ آپ کو ایک جگہ سیر کراتے ہیں۔ قبرستان میں لے گئے اور کہا آپ کے ہم عمر، آپ کے عمر کے برابر کے لوگ آج اس گاؤں میں کوئی زندہ ہے؟ نے کہا نہیں ہے۔ کدھر ہیں؟ دا قبرستان بدے مقبرہ کی پراتی دی نو تدل تسکائی، ادھر پڑے ہو کہ تم کیا کر رہے ہو ادھر؟ آؤ ان کی طرف نا، اللہ کی قسم ہمارے عزیز ہیں۔ بوڑھے باپ کو اٹھا کے وہاں لے کر گئے اور کہا کہ یہ تمہاری جگہ ہے، تمہارا ہم عمر کوئی نہیں رہا، تم کیوں ہماری جان نہیں چھوڑتے؟ مجھ سے زیادہ ان حالات کو آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں، ذرا نظر دوڑائیے دائیں بائیں۔ آج اپنی اولاد کو دین سکھائیے اگر یہ خیر خواہ چاہتے ہو کہ کل ہماری خدمت کریں۔ ہاں نہیں ہوگا، ایک دوسرے کو بوجھ سمجھیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کریں گے، ان کی محبتوں کا مدار صرف اور صرف مال اور پیسہ ہوگا۔ پیسہ ہے تو آپ ہمارے باپ ہیں، پیسہ نہیں ہے آپ ہمارے کچھ نہیں لگتے۔ یہ معاملہ ہے یا نہیں؟ تو دین کس چیز کا نام ہے؟ خیر خواہی کا نام۔ میں آج بھی کہہ رہا ہوں کسی بھی شعبے میں چلے جاؤ، کسی بھی شعبے میں چلے جاؤ، اگر دین نہیں ہے اس سے رائے طلب کرو کہ پیسے لاؤ تب رائے دوں گا۔ ڈاکٹر ہے، اگر دین نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب فیس نہیں میرے پاس۔ ہمارا بھتیجا تھا چھوٹا، جل گیا اور اٹھا کے اس کو لے گئے ایبٹباد اسپتال میں، زخم اور بگڑ گئے، برن یونٹ ہے یہاں پہ واکنٹ میں، وہاں لے گئے، جی یہاں سارے کرونا کے مریض ہیں۔ پیمز لے گئے اسلام آباد میں، اور نے کہا 2.5 لاکھ روپے یہاں جمع کروا دیں پھر گیٹ سے اندر ہوں گے، ہم کل لے آئیں گے، ابھی تو ایسے ایمرجنسی میں آگئے۔ کہا نہیں، تو وہاں چوکیدار نے کہا یہ لوگ ترس والے لوگ نہیں ہیں، یہ اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ آپ کے پاس کچھ ہے یا نہیں، کل لائیں گے، یہاں پہلے پیسہ رکھو پھر اندر جاؤ۔ وہاں سے اس چوکیدار نے ہمیں بتایا کہ ہولی فیملی میں لے جائے۔ اللہ کے فضل سے وہاں گئے اور پھر اللہ نے علاج کرنا تھا کر دیا۔ میں کہتا ہوں آج جا کے دیکھو کوئی خیر خواہی نہیں ملے گی اگر دین نہیں ہے تو۔ آپ کے لیے دروازے بند ہیں۔ ٹیچر کو کہو آپ سائنس کے ماہر ہو، آپ فزکس کیمسٹری کے ماہر ہو، انگلش کے ٹیچر ہو، ہری پور میں آپ جیسا کوئی نہیں ہے، ایک میرا مسئلہ ہے مشکل ریاضی کا، میتھ کا، یہ حل کر دیجئے، فیس لاؤ بتائیں گے، ہے یا نہیں؟ کسی آدمی کو کہو بھائی میں نے زمین خریدنی ہے، میں نے یہ گھر خریدنا ہے، میں نے یہ دکان خریدنی ہے، آپ اس معاملے کو سمجھتے ہو، مجھے رائے دو، پیسے لاؤ دوں گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ جائز ہے یا نہیں ہے، وہ بات کی بات ہے، اپنی جگہ کی بات ہے، لیکن پیسے دو، کر رہا ہوں، نہیں تو نہیں۔ ایسے میں پھر بھی ہماری زبانوں سے نکلتا ہے کہ جی مولوی ایسے ہیں اور فلاں ایسے ہیں۔ بتاؤ آج تک آپ کی زندگی میں جو مسئلہ ساری آپ کی برادری مل کر اس کو حل نہ کر سکے، آپ کہتے ہیں مولوی صاحب میرا ایک نکا جا مسئلہ ہے جی، چھوٹا سا مسئلہ ہے۔ وہ نکا مسئلہ یہ ہوتا ہے جس پر برادری 20 سال سے بھاگ رہی ہوتی ہے اور سارے جرگے کے خاندان کے لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں، ان سے حل نہیں ہوتا۔ مولوی صاحب کے لیے کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا مسئلہ ہے،
اور وہ بیچارے کہتے ہیں آ جاؤ کوئی بات نہیں، اور بلا کسی فیس کے، بغیر کسی مطالبے کے کہ آپ تو میتھ کا ایک مسئلہ، انگلش کا ایک مسئلہ، کسی بھی مضمون کا ایک مسئلہ پوچھتے ہو پہلے فیس لاؤ پھر بتائیں گے، یہاں آ کے کوئی فیس نہیں ہے، بیٹھو پورا دن مولوی صاحب کو بھگاؤ، ادھر لے جاؤ ادھر لے جاؤ، وہ بیچارہ تیار ہے، اور اس کے باوجود بھی کیا ہے، یہ پھر بھی معاشرے پر بوجھ ہے۔ یہ ہمارے بزرگ حضرات موجود ہیں، پچھلے سال رمضان المبارک میں کتنا بڑا خطرناک ایک مسئلہ بھتیجے اور چچاؤں کے بیچ میں آپ کے ہوتے ہوئے حل نہیں ہوا، آپ لوگوں نے دوڑیں نہیں لگائیں، خاندان کے سارے لوگ نہیں جمع ہوئے، کس نے حل کیا؟ اللہ کے فضل سے حل ہوا۔ کہاں حل ہوا؟ اللہ کے گھر میں آ کے حل ہوا۔ کس بنیاد پہ حل ہوا؟ شریعت اور دین اسلام کے نام پہ حل ہوا۔ برادری مل کے کر رہی ہے، نہیں ہو رہا، اللہ نے ایک ہی نشست میں مسئلہ حل کر دیا۔ کوئی فیس لی گئی؟ چھوٹا سا مسئلہ ہے جی، کیا ہے؟ طلاق کا۔ طلاق کا مسئلہ چھوٹا ہوتا ہے؟ گھر اجڑ گئے، خاندان اجڑ گئے، کوئی حل کرو جی، کوئی نکالے راستہ، مسئلہ بتائیں، بٹھا بٹھا کے بھئی اگر یوں آپ نے کہا تو طلاق نہیں ہوتی، یوں کہا نہیں ہوتی، یوں کہا نہیں ہوتی، یہ کہا ہے تو ہو جاتی ہے، اپنے الفاظ بولو، اتنی تفصیل میں ڈیٹیل میں جا کے، اور مسئلہ اس کے بدلے میں نہیں، ان اجری الا علی اللہ، مجھے بدلہ دے گا تو میرا اللہ دے گا، میں نے آپ سے کچھ نہیں لینا۔ یہ دینداری نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر اس کو آپ دین نہیں سمجھتے، اس کو خیرخواہی نہیں سمجھتے، تو اور خیرخواہی ہے کیا پھر دنیا میں؟ آپ اپنے لیے اتنے مخلص نہیں ہو سکتے جتنا ایک دیندار آدمی آپ کے لیے مخلص ہے۔ آپ کی سوچ 40-50 سال کی ہے، اور وہ بھی ہم میں سے اکثر جو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں زندگی کا اکثر حصہ گزار چکے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں نا، ہم پہاڑی پر پہنچ چکے ہیں، چوٹی پر، اب صرف اترائی ہے، اور اترنے میں بندہ بڑی تیزی سے نیچے جاتا ہے، اب ہم اترائی میں ہیں، کتنی ہم سوچیں گے اپنے لیے۔ لیکن اگر دین کسی کے دل میں ہے، کل وہ جو ظہر کی نماز کے بعد عراق کے ایک صاحب نے باتیں کی، وہ وہاں عراق سے چل کے ادھر آیا لاکھوں روپے لگا کے، اس کا ہمارے ساتھ آنے کا کیا مسئلہ تھا سوائے ایک جذبہ خیر خواہی کے، ایک نصیحت کے۔ وہ اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے عراق سے مجھے کہنے لگا، حضرت یونس علیہ السلام کی جو بستی تھی نا نینوا، میں وہاں کا ہوں، حضرت کی جہاں قبر ہے اس کے پڑوس میں ہمارا گھر ہے، وہاں سے مبارک۔ میں نے کہا آپ تو انبیاء کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں گزرے، انبیاء کرام کی جماعتیں وہاں پوری انبیاء کا ایک تسلسل اس خطے میں ہے، فلسطین، شام، عراق، مصر میں، آپ تو بڑی مبارک جگہ سے۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ زیادہ مبارک۔ ایک دین دیکھیے، دین اتنا میٹھا ہے، اس میں خیرخواہی کا جذبہ ہے، آدمی اپنی سہولیات کو نہیں دیکھتا، چل کے آ رہا ہے آپ کی دہلیز کی طرف۔ یہ معاملہ دنیا کے کسی معاملے میں آپ اور کسی پیشے میں نہیں دکھا سکتے۔ حضرت جریر فرماتے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، بیعت میں آپ نے فرمایا نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، اس میں ایک بات یہ تھی وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کی خیرخواہی کا جذبہ اپنے دل میں رکھو گے، ہر مسلمان کے لیے خیرخواہی۔ حضرت فرماتے میں نے بیعت کی، اور اس بیعت کا اتنا خیال رکھا موت تک کہ ایک موقع پر گھوڑا خریدنے کی ضرورت پیش آئی، ایک شخص گھوڑا بیچ رہا تھا 300 درہم میں، ان کے وکیل اور غلام نے وہ 300 درہم میں خریدا، اور بڑے وارے کا سودا تھا۔ وہ اٹھا کے گھوڑے کو پکڑ کے لے آیا، اور ساتھ اس کے مالک کو بھی کہ آؤ پیسے دلوا دوں گا حضرت جریر سے جن کے لیے گھوڑا لے رہا ہوں۔ جب آئے حضرت نے گھوڑے کو دیکھا اور قیمت 300 درہم، فرمایا ان کے مالک سے کہ یہ 300 درہم سے زیادہ قیمت کا ہے، بتاؤ اور قیمت کا؟ جی 400 درہم۔ فرمایا نہیں، 400 سے بھی زیادہ کا ہے، 500، 600، 700، 800 درہم تک۔ لینے والا اس کو کہہ رہا ہے کہ مالک کو کہ نہیں یہ مہنگا ہے۔ کہتے ہیں عجیب انسان سے پالا پڑا، لوگ تو خوش ہوتے ہیں کہ بلکہ ہم تو ایسے ہیں نا، کوئی چیز خریدنی ہو اس میں تو ادھر بھی ڈنگی ہے تھوڑی جی تھے، ادھر سے بھی تھوڑا سا اس کا دیکھیں نا جی، یہ تو ٹھیک نہیں ہے یا نہیں؟ حالانکہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہ میں غلط کر رہا ہوں،
حضرت نے چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہوئے اس چیز کا وعدہ کیا تھا کہ میں مسلمانوں کی خیر خواہی رکھوں گا، خیر خواہی کا یہی مطلب تھا نا، اس کا رعایت رکھی۔ نہیں مہنگا ہے کرتے کرتے 800 درہم، فرمایا حضرت بس کر دیجئے، اتنا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت فرمایا نہیں 800 درہم کا ٹھیک ہے۔ ہاں آپ نے 800 درہم دیے، کہا کہ یہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ تو 300 میں لیتے تو 500 درہم آپ کی بچت ہوتی۔ فرمایا نہیں، میں مسلمان ہوں اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہوئے اس بات کا اعتراف اور اقرار کیا تھا، میں اس کے بغیر نہیں چل سکتا۔ دنیا کی کیا قیمت ہے؟ آج وہ 500 درہم کی قربانی دی، لیکن ابھی یہاں ممبر سے حضرت جریر بن عبداللہ کی اس بیعت کے پورا کرنے کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور پوری دنیا میں ہو رہا ہے، اور قیامت کی صبح تک ہوگا، اور کتب نے نقل کیا اور جمع کیا اپنے اندر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالی ہمیں خیر خواہی کا جذبہ عطا فرمائے، اللہ ہمیں خیر خواہی کا جذبہ نصیب فرمائے، ہر ایک کے دل میں دوسرے کے لیے اتنی خیر ہو جتنی اپنے لیے نہیں۔ آپ علیہ السلام نے قسم کھا کے فرمایا تھا اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا، جب تک وہ بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ اپنے لیے راحت اور بھائی کے لیے عذاب، اپنے لیے سہولت اور بھائی کے لیے مشکل، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جذبہ خیر خواہی اور نصیحت ہم سب کو نصیب فرمائے۔